اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب یہ ذکر کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہانی آپ کو پتہ ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, ابھی میری پیدائش میں 2-3 مہینے باقی تھے, میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا, تو بتا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے, میرے ابو تھے کیسے؟ بتاؤ آج مجھے میرے والد کا چہرہ کیسا تھا, ان کی گفتگو کیسی تھی, قد و کاٹ کیسا تھا, چلتے پھرتے کیسے تھے. مکہ فتح کیا ہے آج رسول اللہ نے, اور وہ دین کے بانی ہیں, اور فتح کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں ساری رات. ام ہانی کہتی ہیں کبھی اپنے ابو کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں, کبھی اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں, کبھی حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں, کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا ساری رات گزر گئی, ان لوگوں کو یاد کیا. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ, جب تمہیں اللہ عزت دے دے, جب تم طاقتور بن جاؤ, جب اللہ تعالیٰ تمہارے میں طاقت لا دے, جب تم پرکشش بن جاؤ, پھر ڈینگے نہ ہانکنا, پھر ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اکثر ہم سب کی جو ماں ہیں پہلی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے. فرماتے ایک دن میں نے ویسے ہی عذرائے چھوٹا سا مزاح میں کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. فرماتی تھی کہ روزانہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. فرمایا ایک دن میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں, کیا بات ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا, جب گلی کوچوں میں لوگ پتھر مارتے تھے, جب ابو جہل اور اس کے کرندے رسیاں گلے میں ڈالتے تھے, جب اتبا اور ولید جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے. فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب کائنات کا پتا پتا یہ تمام طاقتیں میرے خلاف لگی ہوئی تھی. اس وقت اگر میرا ساتھ سب سے پہلے کسی نے دیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے. یہ مہینہ یاد دلاتا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں ایک بات نوٹ رکھو, دیکھو کبھی یاد کر لینا, اگر کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے پوری دنیا میں اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو دنیا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہوگا آج 1450 سال کے بعد بھی جو مرضی بن جاؤ کائنات میں, اگر آج بھی اہل ایمان زندہ ہیں ان مسجدوں کی وجہ سے نہیں. تم سمجھتے ہو قرآن پاک کی تلاوت یہ وجہ نہیں ہے, بیت اللہ کا موجود ہونا مسلمانوں کے وجود کی وجہ نہیں ہے. کہا نا بلال نے کہ کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا, اگر حضور نبی علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا, پوری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے, کوئی تمہیں کامیابی دلوا نہیں سکتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تمہارے ساتھ ہے دنیا تمہارے سامنے سرنگو رہے گی. اگر یہ دامن چھٹ گیا پھر کوئی آسرا نہیں ہے کائنات میں. وقت بھی زیادہ ہو گیا لیکن ایک مولوی کا چھوٹا سا قصہ تمہیں سناتا ہوں, ذاتی اپنا بھی کچھ دنوں پہلے کا. میرے پاس ایک مولانا آئے, اکثر لوگ آتے ہیں, میں اندر آفس میں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا تھا, ملاقات ہوئی تو ان کے لیے چائے پانی بھی آیا. تو میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے امام صاحب میں قادیان گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ قادیانی کیسے ہوتے ہیں. کون قادیانی؟ جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ مرتد مرزا غلام قادیانی جو اس ملک کی جنگ آزادی کا غدار ہے, اس بدماش کو نبی بتانا چاہتے ہیں. تو مولوی بڑے اونچے ادارے سے آیا تھا کہ جی میں ابو دھابی میں رہتا ہوں. تو جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا
تو مجھے اپنے باپ داداؤں کا عمل یاد آ گیا. میں کہا مولانا آپ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. اور سوچا پتہ نہیں تصویر کھنچانی ہوگی. میں کھڑے ہو جا اٹھ کے. میں کیا بات میں کھڑے ہوئیے اٹھ کے. تو سامنے دروازہ ہے, چپ چاپ آپ باہر نکل جائیے. کہنے لگا میں مسلمان ہوں. میں کہا مسلمان ہے؟ جس بندے کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ دشمن سے گفتگو کر لیں نعوذ باللہ کہ تم بتاؤ کیا ناراضگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے دل میں شبہ آ جائے, لیٹے ہوئے آرام کرتے ہوئے خیالات کے درمیان یہ شبہ نعوذ باللہ پیدا ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بات بھی کر لی جائے, وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہے. اللہ اور اس کے رسول کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. میرے پاس ایک اور مولانا آئے پوچھنے کے لیے کہ جی فلاں نیا فرقہ چل رہا ہے, اس کا پیچھے چلے نہ چلے. میں کہا بات سن لو, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع وہی کریں گے. غداروں کی نہ ہم نے کل پرواہ کی, غداروں کی نہ آج ہم پرواہ کرتے ہیں. جس دن سے رسول اللہ نے دین کی ابتدا کی ہمارے پیرلل دشمن چلتا آ رہا ہے, منافقین پیرلل چلتے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, منافقت کرنے والے بھی پیچھے ہیں, دشمنی کرنے والے بھی پیچھے ہیں. کائنات میں اگر سب سے بلند کسی کا نام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. تو دعا کیجئے. آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے, کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے, چپ چاپ غریبوں کا ساتھ دینا ہے, ناراضگیاں دور کرنی ہے, روٹھوں کو منانا ہے, آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنی ہے, بنا کسی کا مذہب دیکھے ہوئے ہر مظلوم کی مدد کرنی ہے, بھوکوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے ایسے کہ وہ فوٹو فیس بک پہ نہ آئے, غریب کو اس طرح کمبل دینا ہے کہ غریب کی بے عزتی نہ ہو, محتاج کے گھر میں ایسے آٹا پہنچانا ہے کہ محلے میں کسی کو خبر نہ ہو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مہینے میں نبی علیہ السلام پہ کثرت سے یاد رکھیں, ہم زندہ نبی کی امت میں سے ہیں. جب تم درود پڑھتے ہو نا باقاعدہ فائل پیش کی جاتی ہے دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شہر میں, فلاں گاؤں میں, فلاں جنگل میں فلاں بندہ آپ کا امتی جو ہے بیٹھا ہوا آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. اور کیوں نہ بھیجے, کائنات میں ہے ہی ایک ذات جس کے لیے اللہ نے یہ کمال کر دیا. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندو میں خدا ہو کے رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں, تم بھی محمد رسول اللہ کے اوپر درود بھیجا کرو. تو کریں گے انشاءاللہ, ضرور درود و سلام بھیجیے. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ شہاب بھائی کو لے کے آج میں صبح بھی میں اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, کوئی جنت تک چینل تھا, داڑیاں رکھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہنچ گئے, فلاں جگہ پہنچ گئے. بات ابھی وہی ہے جہاں 4-5 دن پہلے تھی, کچھ اس میں ابھی اضافہ نہیں ہوا. جب ہوگا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا راستہ آسان فرما دے اور ان کا کام مکمل ہو جائے. لیکن جتنے چینل عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, بےایمانی کر رہے ہیں چند چاندی کے سکوں کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. پیدل تو بہت دنیا چلتی ہے. شہاب بھائی سے اس لیے محبت ہے سب کو کیونکہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے دربار کی طرف پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں تمام حضرات ان کو یاد رکھیں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ جو حل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.